السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا آپ نے پروگرام ابھی ایکسپریس نیوز پہ، بہت کچھ ہے جس پہ بات کیا، بلکہ جس پہ حیرانگیوں کی حد پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اور کل جو ہم نے اپنے کمنٹس میں پڑھا ہے، جو ہم ایک ویڈیو پہ ہم نے کمنٹس دیکھے ہیں، تو اندازہ یہ ہوا، ہمارے لیے تو یہ حیران کن تھا کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن کمنٹس میں کوئی 10 سے 12 لوگوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا ان کے ساتھ ہوا، ان کے جاننے والوں کے ساتھ ہوا، ان کے دوستوں کے ساتھ ہوا۔ اب اینڈ میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ جادو کہتے کس کو ہیں؟ ایک ایسا کام ہو جانا جو ہو نہیں سکتا، اسی لیے اس کو جادو کہا جاتا ہے، کہ جس کو عقل تصور نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی، جو سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہو سکتا، تو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، یہ تو جادو ہو گیا۔ جی ہاں، ایسے ہی نہیں، اس کام کو منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ترکی میں ہم نے دیکھا یہ سنتے ہوئے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جادو کرتا ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کی کام میں رکاوٹ نہ ڈالو، یا خدا کے کام میں اس کا جو کام ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کے خلاف نہ جاؤ۔ تو ہر ملک میں، ہر سمجھ لیں کنٹری میں نا، اس کو الگ سے لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس میں چلا گیا وہ پھر جو چاہے کرے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ تم فارغ ہو گئے ہو۔ پھر جب مجھے پتا چلا، یہ جب میں نے ذکر کیا اپنے سینئر سے، سہیل بھائی سے، ٹیم سے، کہ جی ایسا ایسا واقعہ، جب انہوں نے یہ سنا نا کہ یار بچہ پیٹ سے غائب ہو جانا، جادو ہو جانا، تو وہ تو ابھی بھی شش و پنج میں ہیں، کہتے ہیں یار میں خود تحقیق کروں گا، میں خود پتہ کروں گا، کیونکہ میرے سامنے کیسز آئے ہیں، بچے ضائع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے معاملے ہو جاتے ہیں، لیکن غائب ہو جانا، کیونکہ پھر آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ ان خاتون نے جو ہے اس بات کی تصدیق کر دی کہ کوئی ضائع نہیں ہوا تھا، کوئی ان کا مس کیریج نہیں ہوا تھا، وہ بس پیٹ سے غائب ہو گیا 4 مہینے کے بعد۔ پھر جب میں نے کمنٹس میں دیکھا کہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، ابراڈ میں بھی، تو لگتا ہے ایسے کہ بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہمیں۔ یہ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 1-2 مہینوں سے کچھ ایسے ایسے واقعات، کیسز سامنے آ رہے ہیں جس پہ سمجھ لیں عقل دنگ رہ گئی۔ اور صرف وہ کیسز سامنے نہیں آ رہے، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیسے کروا رہا ہے، یہ سب باتیں بھی سامنے آ رہی۔ اب شاز بھائی وہی والی بات ہے نا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے پر، ایک فیملی ایشو کے اوپر یہ معاملہ اٹھ گیا۔ یہ صاحب اپنی بھابھی کی بہن سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، چلیں جی ہم شادی کریں گے۔ انہوں نے رشتہ بھیجا ان کے گھر پہ، وہاں سے وہ ہو کے آئے تو ان کی بہن نے کہہ دیا کہ نہیں جی یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں جی؟ آلریڈی ایک بھابھی گھر پہ ہیں ہماری، تو ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں، آپ دوسری بھی لے آئیں گے تو ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ انہوں نے منع کر دیا، کہتے ہیں ہم تو چاہ رہے تھے، بڑوں نے منع کر دیا۔ اچھا، بڑے جو ہیں انہوں نے وہاں شاید بڑپن کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ غصے میں آ کر انہوں نے جادو کر دیا، کروا دیا۔ 15-20 سال اس میں گزر گئے، ان کے بھی ان کے بھی، نہ یہ اس چیز سے باہر نکل پا رہے تھے، نہ وہ اس چیز سے باہر نکل پا رہے تھے۔ اچھا جی، ہوا کیا؟ ہم گئے، ہم نے 1-2 واقعات سنائے، ان کی پوری بات تسلی سے سنی۔ انسان یہ تو دیکھتا ہے کہ اگلے نے کیا کیا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا کتنا دل دکھا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ابھی جو جادو کیا گیا اس پہ ان کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اگر چاہتے تو اللہ کی رضا مان کے الگ الگ زندگی گزارتے ہیں، جی ایسے جی ہزاروں لوگ ہیں جن جی کی نہیں جی ہوتی جی شادیاں، جی 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 وہ اللہ کی رضا مان کے منشا کر کے وہ زندگی آسان بناتے ہیں، جی لیکن جی
تو انہوں وہی نے اپنی آخرت خراب کی، ان کی زندگی خراب کر رہے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کیا حل ہوتا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بھابھی بقول ان کے وہ کر رہی ہیں، جو کہ عمر میں ان سے کئی بڑی ہیں، مطلب 70 ایج گروپ 80 ایج گروپ ہوگا. اچھا اب ان کو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو ایسا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ایک بات ہے. تو سب سے بیسٹ کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم معاف کر دیتے ہیں. پہلے ان کی ضد یہ تھی کہ پہلے مجھے میری بھابھی بتائیں کہ انہوں نے وہ تصویریں کہاں گاڑی ہیں، کہاں گاڑی ہیں، کس سے کروایا یہ کام، میں پھر ان کو معاف کروں گا. لیکن بعد میں انہوں نے کہا میں نے ان کو معاف کیا. ہوتا کیا ہے جب آپ معاف کر دیتے ہیں نا تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں. یہ بڑا راز ہے ایک، کہنے کو لوگ عقل کہتی ہے نہیں جب تک بدلہ نہیں لیں گے سکون میں نہیں آئیں گے، لیکن یہ الٹا ہے. جب آپ معاف کر دیں گے نا تو آپ سکون میں آ جائیں گے، چاہے وہ جادو ہو چاہے کچھ ہو. تو وہی ہوا، جاتے جاتے آپ نے دیکھا مسکراہٹیں تھی، خوش تھے. مجھے کل پرسوں کال بھی آئی ہے ان کی، میری خیریت پوچھ رہے تھے، آپ پہنچ گئے خیریت سے کراچی؟ میں نے کہا جی پہنچ، یاد کر رہے تھے ہمیں. تو ایک عجیب واقعہ ہمارے سامنے آیا، اور آیا بھی اس طرح سے کہ شراز بھائی یہ پچھلے مہینے آفس آئے تھے. اچھا ہم تھے نہیں، بارشیں بھی تھیں، پھر کرونا کی جو پالیسیز تھیں، تو آئے تھے. آفس نمبر تھا نہیں ان کے پاس ہمارا، اور نیچے گارڈ کو یہ اپنی ایک پرچی پہ نا ایڈریس دے گئے تھے پورا. اور میں نے رابطہ ہوا ان سے، تو جب انہوں نے بتایا نا کہ ایسے ایسے واقعات ہیں، تو میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ چلیں دیکھتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، اس پورے کیس میں جو بتایا کہ ایک ڈاکٹر کا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان ڈاکٹر سے سیما، ڈاکٹر سیما اس کا علاج کراتے رہے. کہتے ہیں کہ جب کسی سے افاقہ نہ ہو تو ڈاکٹر چینج کر لینا چاہیے. اور ان کے ایک دو بچے بتا رہے ہیں چار مہینے برباد ہوئے، تو ان کو ڈاکٹر بھی چینج کرنا چاہیے تھا. افاقہ ہوا ہی اس ڈاکٹر سے، یہ اس سے پہلے کئی جگہ انہوں نے کوششیں کی، اچھا نہیں ہو پا رہا تھا نا، مطلب خوشی ہی نہیں مل رہی تھی، اچھا ایک چیز سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی. اس ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں، کچھ پرہیز، کچھ طریقہ کار بتائے، جس کے بعد ان کو خوشی نصیب ہوئی. لیکن 1 مہینے 2 مہینے بہت 4 مہینے. لیکن دوسرے سے بھی تو رائے لینی چاہیے تھی نا. ان کو اگر فرض کرو ایک معاملہ اگر ایک خوشی اس کی طرف سے ملی تھی، لیکن اختتام تک تو نہیں ہونا. ابتدا تو ہوئی لیکن بیچ میں رک گئی. اصل میں لیکن اتنے زیادہ اور بھی واقعات ہوئے نا ساتھ، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بھابھی تعویذ جلا رہی ہیں آپ کے سامنے، اور آپ کے سر سے لے کے پیر تک کوئی دھاگا ناپ کے جا رہی ہیں، اور وہ ویسی ان ایکٹیویٹیز کے اندر اتنی کہ انہوں نے انوالو ہیں. کیسے ہونے دیا کہ دھاگا وہ سو رہی تھی، کہہ رہی میں سو رہی تھی، میں جب اٹھی نا تو وہ میرے قریب سے جا رہی تھی کچھ لے کے. تو مجھے پھر عالم صاحب نے بتایا کہ جی وہ دھاگا ناپا گیا ہے آپ کا، جو ہے نا وہ سائز وائز لے گئی ہیں، وہ کسی عمل کے لیے شاید ضروری ہوتا ہوگا اس طرح کی چیزیں. تعویذ تو میں نے بھی دیکھا، جو میں نے جی زوم جی کر کے دکھایا، وہ جی. عجیب سی شکل ہے، وہ ایک عجیب ہی معاملہ ہے. میری نہیں سمجھ میں آیا کہ وہ تعویذ پہ کیا شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، میں یا ایک اس شکل میں کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ تعویذ تو یہ بھی چلا رہے ہیں. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں شراز بھائی، کہ دنیا میں کوئی کام آسان نہیں. جس کا جو کام ہے نا، وہ جب آپ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. چاہے وہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، آسان کوئی کام نہیں ہوتا. اب یہ جو ایک علم والا معاملہ ہے، کئی علم ہیں ہر طرح کے. جنات تو ایک مخلوق ہے نا اس پاک ذات کی. اس طرح اس کائنات میں اتنے علوم ہیں کہ ایک کو بھی پورا کر پانا جو ہے نا وہ آسان نہیں. اب یہ جو ان کو تعویذ دیے گئے، جس کے توڑ کے لیے تھے، یہ ان کے علاج کے لیے تھے، ان کے علاج کے ان لیے کے تھے، علاج کے لیے. ریکوری کے لیے ان جی کے. جی، جس کو استعمال بھی کر رہے تھے. تو لیکن ان کو تو اور افیکٹ ہوا، ان کا تو دانت وغیرہ سبھی ایک ایک کر کے گرتے چلے گئے. کہہ رہے تھے ابھی تک تو شاید ہم ہوتے نا. اچھا اتنا خطرناک تھا. وہ میں نے کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی نا، بہت کھل کے باتیں ہوئی ان سے. کچھ میں نہیں دکھا سکا نیشنل ٹی وی پہ، میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں میں جب حاجت کے لیے جاتا واش روم، تو اتنا خون نکلتا جیسے کوئی بکرے کو ذبح نہیں کر دیتے آپ. ہاں یہ بھی ہے. اتنے معاملے ان کے ساتھ رہے. اچھا، کچھ ایک دو باتیں تو ہم نے سینسر کی ہیں جی کہ ہم بہت سی اپنے باتیں آڈینس ہم کو نے نہیں دکھا چھپائی ہیں، سکتے. وہ نہیں بتا سکتے، کچھ رولز ہیں. اور جو ایک چیز میرا زور تھا نا وہ کہ کہیں یار کوئی وہم تو نہیں. جبھی تو میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر چینج، یہ میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ
کہ ہو سکتا ہے کہ ایک وہم ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں. ایک کسی نے کان میں بات ڈال دی، کچھ ہوتا ہے نا، انسان سوار کر لیتا ہے اپنے اوپر. لیکن 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 میڈیکلی انہوں نے کوئی چھوڑی نہیں کسر. ٹیسٹ سارے انہوں نے کروائے، وائف کا تو وائف کا اپنے سارے علاج ٹیسٹ ہر چیز جو انہوں نے بتایا بھی کہ جی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کراچی بھی آئے، ادھر بھی گئے، ہر طرف میں علاج میں پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھی کرتے رہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جادو کا اثر تو ہے، کیونکہ ابھی آپ ایک بات مطلب کوئی اثر تو کوئی ان کی تصویر دیکھیں آپ جب ان کی شادی ہے جی اور جی جی اتنا فرق. کتنا فرق ہوا ہے. اور 20 سال گزرے ہوں گے میرے خیال سے، 22 سال 24 سال گزرے ہوں گے، 25 سال. تو اس میں اتنے شاش بشاش ہے. اور اب دیکھیں بس ان کے پاس ایک جو میں نے بات ان سے پوچھی کہ آپ نے کیا کیا، خدا نہ خاصا آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو یہ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. بات یہ سزا یہ بھی بھگت رہے ہیں، سزا وہ کرنے والے بھی بھگت رہے ہیں. بقول ان کا بہت برا حال ہے جو کر رہے ہیں. اب ان کی جو ایک آسانی ہے ان کو وہ کہ یہ بھگتنے والوں میں سے ہیں، ویسے ہی قید خانہ ہے، چلے جانا ہے یہاں سے سب نے، تو یہ جا کے یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم پہ ہوا تھا. وہ کیا کہیں گے جا کے؟ پھر جب انہوں نے معاف کر دیا ان کو تو پھر ڈبل ہو گیا معاملہ اور بہتر ہو گیا. اب میں عرض کروں ہمارے لیے مشتاق کا کچا گوشت کھا جانا ایک امیزنگ بات تھی. 8-10 لوگوں کا اس کو قابو نہ کر پانا ایک امیزنگ بات تھی. خود کیا نا، ایک تو سنا ہوتا ہے آپ نے، ایک آپ خود جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے اس فیملی کو خود بخود کٹس لگ جاتے ہیں، ایک انوکھی بات. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کیسے پیٹ سے بچہ غائب ہو جاتا ہے، یہ نام کی بات ہے. اور انسرٹینٹی مطلب کسی وجہ کے بغیر ایک سالڈ دانت ایک دم سے گر جانا. کئی مطلب 10-15 دانت تو نہیں ہیں ان کے جو گر گئے ہیں ایک دم ہی. تو ایسی بہت سے واقعات مزید آ بھی رہے ہیں، اور آپ سے ایک رابطے کا سلسلہ مزید بڑھانے کی ہم نے کوشش کی ہے. وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ آپ کو بتائیں گے. کیونکہ میں نے ایک کمنٹ پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اور وہ مجھ سے کوئی رابطہ نمبر مانگ رہے تھے. تو ہم آپ کو انشاءاللہ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے جس پر آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کریں. کچھ بزرگ ہیں ہمارے، کچھ ہمارے سیدھے لوگ ہیں، وہ زیادہ ٹائپ وغیرہ نہیں کرتے، ان کے لیے آسان ہے کہ وہ آڈیو میسج ریکارڈ کر کے ہمیں بھیج دیں، ویڈیو بنا کے اپنی بھیج دیں. ہم ان ٹائپ کرنے ویڈیوز سے کو بہتر. یہیں چلائیں گے، ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ چلائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور وہ کیا پتہ کسی کی دعاؤں سے ان کے مسئلے حل ہو سکیں. اچھا ایک پلیٹ فارم پتہ ہے ہمارا کیا ہے؟ وہ بڑے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی آپ نے کیا کیا مشتاق بھائی کی فیملی کے ساتھ جو وہ ٹھیک ہو گئے. ہم نے کچھ نہیں کیا، نہ کچھ کر سکتے ہیں. بس یہ ہوا کہ اس نیت سے گئے کہ جی اللہ آسانی دے، ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو پرابلم ہے، اس کو ہم پہنچا دیں آپ تک سمجھ گئے ہوں گے آپ، جو آپ ہیں آپ تک پہنچا دیں، آپ جانیں وہ جانیں. تو یہی کیا تھا، یہی نیت ان کے ساتھ بھی لے کے گئے تھے. اور ہمیں تو وہیں یقین ہو گیا تھا جب انہوں نے وہ معاف کر دیا نا، جب رب نے ان کو توفیق دے دی معاف کرنے کی، تو وہ ایک سائن ہوتا ہے کہ جی ہو گیا آپ کا کام جو ہے. تو یہی کریں گے کہ جیسا جو مسئلہ ہوگا. ایک اور بڑے پیارے بھائی انہوں نے لکھا کہ آپ جائیں بس جہاں جانا ہے. ہاں میں نے دیکھا بھی، آپ نے پڑھایا وہ مجھے خود سے. جائیں آپ بس جو ہے نا، تو آپ پہنچیں بس، خود بخود ہی جو ہے نا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، بہتر ہو جائیں گی. تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہم انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو، اللہ کروا دے پورا. وہ ایک گھر ہے جی ملیر میں، کراچی کا ہمارا ایئرپورٹ کے قریب ایریا ہے ملیر، بہت بڑا ایریا ہے. وہاں پر ایک گھر ہے گراؤنڈ+1، فلی فرنشڈ ہے، لیکن وہاں رہتا کوئی نہیں. کچھ ٹائم پہلے تک رہتے تھے فیملی، ہسبینڈ وائف بچے رشتہ دار سب رہتے تھے بہت. لیکن ہوا کیا، وہ لوگ نیند میں چلنا شروع ہو گئے، اور نیند میں ایسے چلنا شروع ہو گئے کہ فرسٹ فلور کے اوپر ان کی ٹینکی ہے، اور اس ٹینکی پہ انہوں نے لکڑیوں کی سیڑھی لگائی ہوئی ہے. اچھا. وہ نہیں ہم ایک ہاں وہ تھوڑا سا جو، جی لیکن وہ بڑی ڈینجر ہوتی ہے. بڑی ڈینجر ہوتی ہے. ہاں. تو کیا ہوتا کہ پوری فیملی
نیند میں اٹھتی اور اس سیڑھی کے اوپر جا کے ٹنکی کے اوپر کھڑی ہو جاتی اور وہاں سے جمپ کرنے کی کوشش کرتی. ہیں؟ اچھا پوری فیملی؟ پوری فیملی، آج چھوٹا بیٹا، کل بڑا، پرسوں امی، اوئے پھر ہوئے. ابو، پھر بہن. اب ایک خیال یہ آتا ہے کہ کیا ان کی فیملی میں بیماری ہے یہ نیند میں چلنے کی؟ بیمار ہوتا ہے نا، ہوتی ہے عادتیں آ ہاں. جاتی ہیں. اچھا، پہلا سوال اس کے بعد یہ اٹھتا ہے کہ اگر بیمار ہیں تو وہ سارے ایک ہی جگہ پہ کیوں جاتے ہیں، ڈینجر یہ بھی جگہ ہے. پہ، جو سب سے موسٹ ڈینجر جگہ جس کی باؤنڈری بھی نہیں ہے. ہوں. اچھا، ایک پہلا سوال یہ. دوسرا، صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا یہ، ان کے رشتہ دار آ گئے گھر پہ رہنے کے لیے. اچھا. جناب وہ جب رشتہ دار آئے ہیں رہنے، وہ جو رات کو سونے گئے ہیں وہ نیند میں اٹھ کے چلے ہیں اور سیدھا اس ٹنکی کے اوپر چلے گئے. تو اتنا وہاں پہ اثر ہے کہ جو رہے ایک دن رات کے لیے اس پہ وہ بھی افیکٹڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی اٹھا کے اپنے ساتھ ساتھ اوپر لے جاتا ہے. اور ایک دو بار کیا ہوا کہ جب ایسی آنکھ کھلی نا ماں کی یا ہوں. اس کے والد کی، دیکھا کہ بچہ نہیں ہے، تو وہ اس کو واش روم میں دیکھا، واش روم میں بھی نہیں، آوازیں دے رہے ہیں کوئی جواب نہیں آ رہا. اس کے پیچھے باہر گئے ہیں نا تو اس کے کپڑوں کی آواز آئی ہے ہوا سے. جب اوپر دیکھا تو وہ بالکل باؤنڈری پر کھڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ. کیسے جائے گا اوپر؟ کون لے کے جائے گا؟ وہ تو سیڑھی جو بتا رہے ہیں وہ سلپ ہونے کا ڈر رہتا ہے، وہ گیپ ہوتے ہیں، گرنے کا ڈر لگا رہتا ہے. زیادہ بچے کیسے جائیں گے وہ اوپر؟ ڈرتے ہیں بچے تو ویسے ہی ہمیں بڑی ڈرتے ہیں. پرابلم ہوتی ہے اس ہاں سیڑھی میں جانے وہ میں. تو وہ بھاگے ہیں، اس کو بچایا ہے، کچھ کے ساتھ حادثے بھی ہوئے ہیں. تو ایسا گھر ہے جی جہاں جو رات کو سوتا ہے وہ نیند میں یا کسی اثر میں آ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جاتا ہے سیدھا ٹنکی کے اوپر. اور آہستہ آہستہ وہ آتا ہے کارنر پہ، کسی نے روک لیا، رکوا دیا کسی سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اوپر سے نیچے. اب کیا کہیں گے اس کو؟ اس پہ جو مجھے پہلا ایک جواب آیا تھا نا، جنات کی بھی اقسام ہے نا. محسن کہتے ہیں کہ افریت جو ہے سب سے اسٹرانگ جن ہیں، جو کنورٹ ہو جاتے ہیں ہیومن فارم کے اندر بھی آ جاتے ہیں نا. اسی طرح ایک چھلاوے بھی ہیں، جنات کے بچے بھی کہا جاتا ہے ان کو. وہ نارملی چھوٹی ہائٹ پہ موو کرتے ہیں نا. وہ ہوتے ہیں شرارتی، ضدی، وہ آپ کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں. وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک اذیت جو ہے نا آپ کو پہنچائی جاتی ہے. تو اس طرح کی جو شرارتیں ہوتی ہیں کہ عجیب و غریب سی، وہ یہ کرتے ہیں. اور وہ کوئی ایسے نہیں کر لیتے، دیکھیں کسی ایک کے ساتھ کر لیں گے، دو کے ساتھ کر لیں گے، یار جو اس گھر میں آ کے سوئے میں گا. نے یہی کہا نا کہ ایک رات میں ایسا کیسے کسی پہ اتنا اثر ہو سکتا ہے. چلو گھر والے تو زیر اثر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی مہمان آئے گا وہ تو وہ بھی اگر اس کے اثر میں آ رہا ہے تو اس کا مسئلہ ہے. تو کافی اس میں اس گھر میں اینٹی ہے یا کوئی بھی معاملات ہیں. پہلے انہوں تو نے کیا کیا، مہمانوں نے آنا چھوڑ دیا، پھر انہوں نے بیچاروں نے راتیں اپنی کہیں اور گزارنا شروع کر دی. اب وہ گھر خالی ہے، سارا سامان ان کا موجود ہے. اچھا ایک بات ہے کہ جو بھی اینٹی جہاں ہوتی ہے اس کو خالی گھر چاہیے ہوتا ہے، مطلب جگہ خالی چاہیے ہوتی ہے، ویرانہ چاہیے ہوتا ہے. انسان ان کو برداشت ہی نہیں ہے. یہ رہتے ہی شراز بھائی ویرانوں بیابانوں میں، ہاں تو غاروں اتنا میں. کیوں؟ شہر کے باہر اتنے ویرانے پڑے ہیں، چلے جائیں تو شہر میں کیوں آ رہے ہیں؟ وہ شہر میں نہیں آ رہے شراز بھائی، ہم ان کی جگہوں پہ جا رہے ہیں. ہاں آبادی بڑھ رہی ہے، یہ بھی ہے. میں دیکھتا ہوں نا کہ ابھی بہت بڑا ایریا جو ملیر سے ہائی وے کے بیچ میں جاتا ہے نا، ایمٹی ہے. یہ بہت بات ہے. بڑا ایریا خالی ہے. کئی ایسے واقعات بھی. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ لیکن بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے سے پہلے انہیں کو بھیجا تھا نا، تو جی جگہ تو نہیں کی تھی نا یہ ساری کی ساری. ایک شاید بھی پھر کچھ عمل بھی ہیں انسانوں کے. میں عرض کروں نا کہ ٹھیک ہے، یہ ان کو اللہ نے ایک طاقت دی ہوئی ہے، لیکن یہ ایسے ہی نہیں کر لیتے اتنا کچھ. کہیں نہ کہیں انسان کی انوالومنٹ، کہیں نہ کہیں انسان کی کوئی غلطی جو ہے نا وہ ملی ہے ہمیں. کوئی اس کا عمل ایسا ملا ہے ہمیں ایسی جگہوں پر. ہم یار گئے اوکاڑا، وہاں پر ایک کیا ہوا جی، ایک سمجھ لیں کوارٹرز تھے، 7 فصلیں تھیں ان کی. تو وہ جو کسان تھے نا وہ شام کے بعد بھاگ جاتے وہاں سے، ان کو ڈر خوف آنا شروع ہو جاتا. پھر
دن میں بھی انہوں نے فصلیں اپنی چھوڑ دیں. اشفاق بھائی ساتھ تھے میرے, ہم گئے تھے وہاں پہ, تیار فصل ہے لیکن کوئی کاٹنے والا نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پر جی ہوائی چیزیں گھوم رہی ہیں. کیا ہوا جی؟ پتہ چلا کہ وہاں پہ خاتون بیٹھتی تھیں اور وہیں بیٹھی رہتی تھیں 30 دن 35 دن 36 دن. چلا کر وہ دے بیٹھ کے کوئی پتہ نہیں پڑھنا پڑھانا ان کا چلا کوئی ہوتا. عمل, کوئی چلا کشی کر رہی تھی, جس کے بعد سے یہ واقعات شروع ہوئے. پھر وہ خاتون کا پتہ نہیں چلا وہ گئی کہاں. لیکن چیزیں آ گئیں. نہ وہ رہی وہاں پہ, لیکن وہ جگہ بھی جو ہے نا سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے. وہاں کے وڈیرے گن مین بھاگے ہیں وہاں سے. سمپل سی بات ہے, انہونی چیز سے کون, جس کو دکھی نہیں, جو دکھی نہیں رہی چیز اس سے کون بڑھے گا. تو وہی نا, ایسے ہی نہیں اس میں انوالو ہو جانا چاہیے, ایسے ہی نہیں ان کے ساتھ کچھ ان کو حاصل لیکن کرنا سجاد بھائی پکڑنا. طاقت کا نشہ بھی تو نا انسان کو, کہ میں طاقتور بنوں اور یا میں لوگوں کو کمزور کروں, تو یہ نشہ بھی تو انسان کے اندر لیکن ان کو رگوں میں گھوم رہا ہے نا. کئی نشانیاں ایسی ہیں شراز بھائی کہ ایسی طاقت کے پیچھے نا وہ اپنے آپ کو ہی گواہ بیٹھے ہیں. پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں جناب, کراچی کا, حیدرآباد کا, میں دیکھ کر آیا ہوں خود, بھرے ہوئے ہیں بہت بہت کہنے کو پڑھے لکھے لوگوں سے, بہت بہت عقل مند لوگوں سے, جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے. ایک غلطی انہوں نے کی اور آج ان کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ کرونک پیشنٹ بن چکے ہیں. کیسے؟ یہ ایک ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, گدو بندر حیدرآباد پاگل خانے کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاگل خانے بھر گئے ہیں. ہاں میں آپ کو یہ رہ گئی تھی ہماری بات, میں نے آپ سے کہا تھا کروں گا. ہوتا یہ کہ جی سردیوں میں کیوں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے, کرونک پیشنٹ کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سردیوں میں چلہ کشی زیادہ ہوتی ہے, زیادہ کی جاتی ہے. اس کی مجھے زیادہ تر وجہ تو نہیں سمجھ آتی. ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں, کچھ چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں, وہ تو ہر مہینے ہوتی ہیں. سردیوں سے اس کی کیا انوالومنٹ ہے؟ کیا جس جگہ آپ چلا کرتے ہیں وہاں برداشت آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے گرمی کی بنسبت؟ میرے حساب سے یہ کہ جو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس راتوں میں, گہری راتوں میں نا کتے بھی بہت بھونکتے ہیں, بیچا بہت, جیسے کوئی گزر رہا ہے ہوا کو دیکھ کے, کونے میں آ دیکھ گیا کے. آ گیا جواب آ گیا, جواب یہ آ گیا. سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں, ہاں سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں, تاریخ ہوتی ہیں. دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں تو یہ لمبی ہوتی مخلوق ہیں. زیادہ نہیں کرتی ہے. ٹائم زیادہ ملتا ہے ان کو زیادہ ٹائم ملتا ہے. انسان گھروں میں ہوتے ہیں, انسان اب لیکن شہروں میں تو کیا کہتے ہیں, جیسے اب کراچی جیسا شہر ہے ہمارا 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے, جب دل چاہے چلے جائیں نکل جائیں. لیکن اس میں بھی راتوں میں بھی کتے سائڈ پہ ایک جگہ پہ بھونکنا شروع کرتے ہیں. گرمی میں اندھیرا ہوتا ہے 7:30 بجے, ہوں, سردی میں اندھیرا ہو جاتا ہے 6 بجے, اس سے بھی پہلے ہو جاتا اس شاید, سے بھی پہلے ہو پونے جاتا ہے. 6 بجے, اور صبح اپنا کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا 7 دونوں میں, بجے کے قریب. آپ کی راتیں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں. راتیں لمبی ہوتی ہیں. یہی وجہ مجھے سمجھ آتی ہے, ہو سکتا ہے میں غلط, مجھے سمجھ آتی ہے یہی وجہ ہے جو سردیوں میں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. بقول ان ڈاکٹر کے, حیدرآباد گدو بندر میں وہ دیکھتے ہیں پیشنٹس کو. پاگل بھی 4 قسم کے ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن, ڈپریشن, تیسرے مجھے یاد نہیں, چوتھے کرونک پیشنٹ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, جن کے وارڈ میں پنکھا بھی نہیں ہوتا کہ وہ لٹک نہ جائیں, کوئی رسی بھی نہیں, کوئی دھاگا بھی نہیں, اچھا, کوئی نوکیلی چیز بھی نہیں, وہ اپنے کو آپ بھی کو, نقصان ہاں وہ پہنچا دیتا کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کرنٹ بھی اور کچھ بھی نا, کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی جو اس سے نقصان ہے. پہنچ سکے. تو اتنا اس میں جو ہے نا وہ ڈوب جاتے ہیں, وہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے ایک. اور وہ بھرے ہوئے ہیں ہمارے جو جادوگر حضرات ہیں ان سے, جو چلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے, ان ڈاکٹر کے بقول کہتے ہیں ان کا دماغ پلٹ جاتا ہے. پلٹنے سے مراد برین الٹا تو نہیں ہو جاتا ہوگا, یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ شاید ختم ہو جاتی ہے. اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے نا. جی جی, تو وہاں ہم نے دیکھی ہیں جی بہت سی ایسی چیزیں کہ ان پاگلوں نے کیا بنایا ہوا ہے دیواروں پہ. وہ آئی تھی نا وہ ویڈیو, کیا کہتے ہیں کہ عجیب عجیب سے ایسا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. جب انہوں نے وہ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے ایسے سائن نہیں دیکھے, سائن وہاں بنے ہوئے تھے. وہ جو 3000 سال پہلے ایک سائن کہتے ہیں, سیٹنک سائن, جو اس ریچول میں استعمال ہوتا ہے, جو باہر ممالک کے اندر بڑا کامن ہے, وہ انہوں نے ہمارے حیدرآباد میں ایک پاگل نے جو ہے نا, جو کرونک پیشنٹ تھے, انہوں نے اپنی دیوار پہ بنایا ہوا تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں سے کنیکشن اس کا جڑ جاتا ہے. تو بس کوئی ایپیسوڈ یاد ہے آپ کو جس میں کیا کہتے ہیں کہ زنجیروں کی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی؟ جی 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 جی, اتنے خوفناک جگہ تھی وہ.
تو بس یہ سلسلہ جی ایک چل ہی رہا ہے، اور آپ سے رابطے کا ایک اور ذریعہ ہم انشاءاللہ آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، جس پر آپ اپنے واقعات بآسانی ہم تک پہنچا سکیں گے، اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے، آڈیو ریکارڈ کر کے، بنسبت اتنا ٹائپ کرنے کے، اتنا ڈیٹیل میں، کیونکہ اس میں ایکسپریشنز مس ہوتے ہیں، اس میں وہ ڈیٹیلز مس ہوتی ہیں، اور کئی لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی ہم ہم سے چینل پہ رابطہ کرنے چلائیں کی۔ گے، ہم اپنے چینل پہ یہاں پر جی ڈسکس جی دیں گے بالکل، تاکہ لوگوں تک معاملہ پہنچے، کسی کی دعا سے یار امتیاز یہ ہو. ہو گیا نا، سب ہوگا، آپ سے لائف بات بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ جو چاہ رہے ہیں جیسا چاہ رہے ہیں، کوشش یہی ہے کہ وہی کریں، ویسے ہی کریں۔ وہ بات آپ نے کہی تھی نا کہ ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی نبھاتے ہیں، بس جی وہ تو ہیں کچھ، وہ نبھانا تو ہے نا جی ہر جگہ۔ یہ باقی ہم تک یہ آیا تھا جی معاملہ، ایک ہم پہنچے ان کے پاس، انہیں بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ، اچھا ہم نے بھی ایک مزیدار کام کیا، آپ کو بھی مزہ آئے گا سن کے۔ ہم یہاں سے نکلے نا، ان کو ہم نے فون کیا، ہم آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں آ جائیں جی، یہ مجھے ایڈریس سمجھانے لگے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا ہم پہنچ جائیں گے، اچھا کہتے ہیں آپ پہنچ جائیں گے، میں نے کہا ہاں ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم نے پورے راستے ان کو فون نہیں کیا، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا آپ یہاں آ جائیں وہاں آ جائیں، ہم ان کے گھر کے دروازے کے باہر پہنچے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آ گئے ہیں، یہ دکان ہے نیچے، ہاں ہاں یہ میرے گھر کے نیچے ہے۔ یہ فوراً نیچے آئے، کیونکہ آواز سے لگ رہا تھا عمر میں زیادہ ہیں، پہلے بتا چکے تھے فیملی میں کوئی ہے نہیں، تو کیا پھر نا، تو بڑے خوش ہوئے۔ ہم اوپر جا کے بیٹھے، ان کا پورا معاملہ سنا، فیملی ڈسپیوٹ خاندانوں میں، اس میں تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا خیال رکھیں نا، وہ میں نے بتایا نا جو ہمارے بہت دل کے عزیز ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی رشتے والی، وہ احسن بھائی کے والد صاحب ہیں، اچھا ماشاء اللہ. ہمارے احسن بھائی، ان کے والد صاحب ہیں پروفیسر۔ تو ان کا یہ، مجھے بھی ان کو بات ملی، میں پنجاب میں تھا، تو انہوں نے بتایا کہ رشتے کے لیے بات ہو رہی تھی، تو میں نے صاف کہہ دیا ان کو کہ بھائی اگر جانا ہے نا تو لڑکی کو لے کے آنا ہے، صحیح بات ہے. وہاں جا کے انکار نہیں کرنا، وہاں جا کے ٹائم نہیں لینا، وہاں جا کے یہ نہیں کہنا کہ ہم سوچیں گے، بتائیں گے، مشورہ کریں گے، یہ پہلے کر لو جو کرنا ہے، صحیح بات ہے. وہاں جاؤ، بسم اللہ کر لو، اس کے بعد کچھ نہ ان کی روکنا ہے نہ بات کچھ دل کو کرنا ہے۔ لگی ہے، بہت اچھی بات ہے حالانکہ ماشاء اللہ. بیٹی نہیں ہے ان کی کوئی، لیکن اس کے باوجود صاحب نظر تو ہیں، صاحب دل تو ہے نا. احساس کی بات ہے یار، احساس کی ساری بات احساس کی ہے۔ بات. اگر فرماتے چھوٹی چھوٹی، ان کہتے ہیں نا سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ میں بھی یہ سوچا تھا، اگر لوگ اللہ کی رضا پہ خوش ہو جائیں اور آپس میں ہی خوش رہیں تو یہ معاملات ایک دوسرے کو بھائی عزت میں دیں آپ گے. سے اتنا کہتا ہوں، آپ کسی کو جادو کرنے پہ مجبور کیوں کر دیتے ہو؟ ایک بات ہے یار، موقع ہی نہ دو کسی کو۔ ٹھیک ہے انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کئی بے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو وہیں کلیئر کرو نا، اس کو چھوڑا ہوا ہے، دیکھا جائے گا، یہ ہاں چکر۔ چبھن آتی ہے، پتہ چلتی ہے آپ کو، آپ کے دل میں پتہ چلتا ہے آپ نے کسی کو غلط کیا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلے نے ہمیں دھوکہ دیا، اگلے نے ہمیں نقصان پہنچایا، تھوڑی سی تو غلطی آپ کی بھی ہوتی ہے نا۔ میں نے ان سے صاف یہ کہا کہ یار جب نہیں کرنا تھا رشتہ تو گئے کیوں؟ کچھ ہوتے ہیں نا وہ بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ جی، نہیں بہت برا سمجھاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے کہ ان پہ دھبا لگ جاتا ہے، انہوں نے بھی زندگی گزارنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اٹیچ ہو جائے بس اتنا سمجھ لینا کہ، دنیا 10 قسم کے سوال کرتی ہے. اتنا سمجھ لیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا، آپ نے جو کسی کے ساتھ کر دیا، اگر وہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی۔ کچھ بے بس ہوتے ہیں، وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ پھر ان سے غصے میں، کہتے ہیں نا ایک قدم آپ بڑھاتے ہیں پھر آپ بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں ہم کسی کو موقع ہی نہ دیں۔ لیکن سجاد بھائی صحیح انہوں نے غلط کیا، لیکن کوئی اگر جادو کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی تو ہم اچھا تو نہیں سمجھ سکتے نہیں نا. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہم ہوتا۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا؟ تو اچھا اس کو اس قدم سے چلنے سے پہلے اگر اس نے برا کیا تو وہ تو ایک طرح سے نالتی ہوا نا وہ تو بندہ. نہیں، بات یہ ہے کہ، تو اور دیکھیں نا دنیا میں ہی دکھا دیا جاتا ہے یار، کون ایسا جادو کرنے والا ہے جو بہت ہی سکون میں ہے، خوش ہے؟ میں نے تو دیکھا بقول مشتاق بھائی کہ اگر ان کی بہن کرتی تو وہ 2 لاکھ کے پیچھے، اور بقول ان کے وہ بہت ہی قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اچھا ان کے بقول ان کی بھابھی جو خود بالکل ہی چلنے سے قاصر، بہت ہی برے حالات میں، مطلب گزارا کرنا مشکل ایسے حالات میں،
تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا حال تو جس پہ کرتا ہے اس سے بھی برا ہوتا ہے دنیا میں ہی. اور نالتی ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیا ملا کر کے کیا ملتا ہے؟ وقتی سکون. تو اس وقتی سکون کے لیے کہاں اتنا جو ہے نا. تو بتایا آپ کو جی آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور بس یہی کوشش ہے کہ جیسے بھی آپ سے ہو سکے پاسبل ہو تو رابطہ رکھا جائے. حالانکہ ہمت نہیں تھی نیند آ رہی تھی, آواز بھی تھوڑی سی آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن یہ رابطہ آپ سے ٹوٹے نا, اسی لیے ہم نے کہا کہ جو بھی ہے جیسا بھی آپ سے باتیں کریں. آپ سے سنیں گے بھی جلد, یہاں تو سن ہی رہے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی سنیں گے. زیادہ پبلک ڈیلی آپ کو سننا چاہتی ہے, محبت ہے, آپ کی لیکن محبت ہے, آپ برداشت کر رہے ہیں ہمیں, آپ کی محبت ہے. یہ تو ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا. ایسی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, بہت اللہ اچھا جی ہے. خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. ایسے ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم بھی جانیں وہ کیا ہے, آپ کو بھی بتائیں, دکھائیں, سمجھیں, جانیں, اور جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں. اجازت جی. اللہ حافظ.